حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کی شکست دینی ہو تو اس قوم کے نوجوانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلا دو۔ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کی تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو تو شکست دے سکتا ہے، لیکن ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ فرینڈز، یہ اس عظیم مسلمان جنرل فاتح کے اقوال ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو السلام علیکم فرینڈز، میں حاضر ہوا ہوں اپنی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں تاریخی اسلام کے ایک عظیم جنرل، عظیم فاتح، جنگجو، بہادر، دلیر اور فاتح بیت المقدس کے بارے میں، جن کا نام ہے سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب۔ تو چلیے دوستوں، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخی اسلام بلکہ تاریخی عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار برکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن حلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کے متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروایا تھا۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین پر بھی بازی لے گئے۔ اس میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بیت المقدس کی فتح اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جھا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ کو گرفتاری ہوئی اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ صلاح الدین بڑا بہادر اور فیاض تھا۔ لڑائیوں میں اس نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ اس کے نچلے دھڑ میں پوڑے ہو گئے۔ ان کی وجہ سے وہ صحیح سے بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمیوں میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا۔ اس سے خود تعجب ہوتا تھا کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیفیں جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے کے بعد تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین کا انتقال 1193 میں دمشق میں ہوا۔ اس نے اپنی ذاتی دولت کا بڑا حصہ اپنی رعایا کو دے دیا۔ وہ اموی مسجد سے متصل ایک مقبرے میں دفن ہیں۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور کرد شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔